چوتھا باب، دین اسلام کی خوبیوں میں غور و فکر کرنا۔ دین اسلام خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے عقائد صحیح ترین عقائد ہیں جو سچے اور نفع بخش بھی ہیں، اور اس کے اخلاق بھی نہایت پسندیدہ ہیں، اور اس کے اعمال و احکام نہایت اچھے اور منصفانہ ہیں۔ ان محاسن دین میں غور و فکر اور عمدہ سوچ بچار کے ساتھ دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ایمان کو بندے کے دل میں خوبصورت اور محبوب بنا دیتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نہایت پسندیدہ لوگوں پر اپنا احسان یوں ذکر فرمایا: وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہاری طرف محبوب بنا دیا اور تمہارے دلوں میں اسے مزین کر دیا۔ سورۃ الحجرات۔ اس طرح دل میں ایمان نہایت محبوب اور عمدہ چیز بن جاتا ہے، پھر بندہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے اور اسے اپنے دل میں پاتا ہے تو اصول ایمان اور اس کے حقائق سے اس کے دل میں خوبصورت ہو جاتا ہے، اور ایمان کے اعمال سے اس عملی و جوارح بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جب تم اس سیدھے دین ملت حنفیہ اور شریعت محمدیہ کی روشن حکمت میں غور کرو گے، جس کے کمال کو عبارت و الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کے حسن و جمال کو کوئی شخص زبان و کلام پر لا سکتا ہے، اور نہ ہی ارباب عقول اپنی عقلوں سے اس سے اعلیٰ شریعت ایجاد کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ اکٹھے ہو کر ایک شخص کی عقل کی طرح کیوں نہ ہو جائے، اور عقول کاملہ و فاضلہ کی اتنی بات ہی کافی ہے کہ انہوں نے اس کے حسن کو پا لیا ہے اور اس کی فضیلت کو دیکھ لیا ہے، اور دنیا کے پاس کوئی شخص ایسی کامل، بڑی اور اس سے زیادہ عظیم شریعت لے کر نہیں آیا، تو یہ خود ہی شاہد اور خود ہی مشہود لہو اور خود ہی حجت بھی اور خود ہی محتج لہو بھی ہے، اور یہ دعویٰ بھی ہے اور خود ہی اس کی دلیل بھی ہے، اور خود ہی نشانی ہے اور خود ہی گواہ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس دین کے محاسن میں غور و فکر کرنا اور اس کے اوامر و نواہی، شرائع و احکام اور اخلاق و آداب میں نظر و تدبر کرنا ان عظیم اسباب میں سے ہے کہ جو پہلے مومن نہیں وہ ایماندار ہو جاتا ہے، اور جو پہلے سے ایماندار ہو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، بلکہ اگر اس کا تعامل اور سوچ بچار دین میں مضبوط ہو اور اس کی معرفت میں رسوخ و استحکام ہو، اور اس کے حسن و کمال کی اور اس کے خلاف کی معرفت جتنی زیادہ مضبوط ہوگی اتنا ہی وہ ایمان میں مضبوط، اس میں ثابت قدم اور اسے مضبوطی سے پکڑنے والا ہوگا۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: مقصد یہ ہے کہ جب اس امت کے خاص اور چیدہ لوگوں کی عقلوں نے اس دین کی خوبی اور بزرگی و کمال کو دیکھا، اور اس کے برعکس اس کے خلاف اور ناقص و ردی اشیاء کو بھی دیکھا، تو اس دین کے ساتھ ان کا ایمان بھی شامل ہو گیا اور وہ دلوں کی گہرائی اور بشاشت میں پہنچ گیا۔ تو اگر ایسے شخص کو یہ اختیار دیا جائے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے یا وہ کوئی دوسرا دین پسند کر لے، تو وہ آگ میں ڈالے جانے کو کوئی دوسرا دین اختیار کرنے پر ترجیح دے گا، اور یہ قسم ان لوگوں کی ہے جو ایمان میں ثابت قدم اور مضبوط رہے، اور یہ لوگ دین سے پھر جانے سے بہت دور ہوتے ہیں بلکہ ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی اس بات کی تائید حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ترجمہ: 3 چیزیں جس میں ہو تو ان کے ساتھ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام دوسرے لوگوں سے زیادہ محبوب ہو۔
پوائنٹ سیکنڈ، اگر کسی سے دوستی رکھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے دوستی رکھے۔ پوائنٹ تھرڈ، اور اگر کفر میں واپس لوٹنا اتنا ہی برا سمجھتا ہو جتنا آگ میں ڈالے جانے کو وہ برا سمجھتا ہے، تو یہ شخص جس نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا اور اس کے دل کی بشاشت اس کے دل کے سیاہ نقطے سے مل گئی اور اس نے اسے روشن کیا اور اس سے مکمل طور پر اطمینان حاصل کیا، تو یہ چیز بالکل نہیں ہو سکتی کہ وہ کفر اور گمراہی کی طرف واپس ہو اور خواہشات کی اتباع کرے اور بدگمانیوں میں واقع ہو جائے، بلکہ یہ شخص تمام لوگوں سے زیادہ مضبوط ایمان والا ہے اور ایمان کے ساتھ اس کا گہرا تعلق اور قوی رشتہ ہے۔ کیونکہ یہ شخص علم و معرفت کی بنیاد پر اسلام میں داخل ہوا تو اس نے اسلام کی اصل حسن، اس کی چمک دمک، عمدگی اور صفائی کو دیکھ کر اسے قبول کیا اور دیگر ادیان سے اس امتیاز دیکھ کر اسے اپنے لیے پسندیدہ دین قرار دیا اور اس سے شدید انس و محبت کرنے لگا۔ تو اب اسلام چھوڑ کر کس دین کو اپنا سکتا ہے اور دین کو بدلنے کے لیے ادھر ادھر آنے جانے میں وہ کس کو مقتدا بنائے گا؟ اسی لیے اس حدیث سے یہ بلند پایہ فوائد میں سے ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، اور ایمان والا بھی اپنے درجے میں کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی، جیسے میرے والد نے فرمایا۔ اس حدیث سے فقہ الحدیث اور اس سے مستنبط مسائل۔ پھر انہوں نے چند امور ذکر کیے کہ اس حدیث میں ایمان کے لیے بڑھنے اور کم ہونے کی دلیل ہے، اور وہ اطاعت کے ساتھ بڑھتا اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے، اور یہ اس طرح ہے جس میں 3 خصلتیں پائی گئی وہ اس میں ایمان کی حلاوت پائے گا، بخلاف دوسرے لوگوں کے کہ وہ حلاوت نہیں پاتے۔